بہت ہی زبردست ٹاپک مسیحی خاندان آپ سب کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ کلام مقدس کے مطابق جب خدا نے ابتدائی میں آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے ایک مسیحی خاندان کے لیے انہیں برکت بھی دی کہ بڑھو پھولو اور زمین کو محکم اور محکوم کرو۔ خدا کا پلان جو تھا وہ ایک مسیحی خاندان تھا، مسیحی گھرانے کو تکمیل دینا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی مصروفیات زندگی میں اپنے پرسنلی کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی فیملیز کو چھوڑ کر گھنٹوں اور دنوں جو ہے وہ باہر رہنا اور پھر بعد میں یہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ آپ کے لیے کرتا ہوں، میں اپنے گھرانے کے لیے کرتا ہوں، میں آپ کو پالنے کے لیے کرتا ہوں، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ وہ وقت جو ہم ایک دوسرے سے اس قدر دوری میں گزارتے ہیں وہی وہ وقت ہوتا ہے جب ابلیس زندگیوں میں صحنوں میں زہر گھولنے کا کام کرتا اور وہی زہر ان کی جدائیوں کا سبب بنتا اور خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دور میں یہ کثرت سے چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور دور ایسا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ گزارا نہیں، ہم کس طرح ان تمام چیزوں کو کور کریں، آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں، اس لیے ہم دونوں کو جاب کرنا وہ لازم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر اور موبائل کے حوالہ کر کے انہیں گھر سے نکل جایا کرتے ہیں، اور یہی زندگیاں تباہ کرنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ آج ابلیس کا ہتھیار ہے۔ جب ہم اپنے خاندانوں کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا کرتے ہیں تو اس دور میں ٹوٹلی ابلیس ان کی زندگیوں اور ان کی سوچوں میں کام کرتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ ضرورت کے وقت ہمیں اپنے گھر سے باہر اگر جانا بھی پڑتا ہے تو اس دوران بھی ہم اپنے گھرانے کے ساتھ اٹیچ رہیں، انہیں ٹائم دیں۔ ہمارا نہ ٹائم دینا جو ہے وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ بے روی کا شکار کرتا ہے، ہمارے بچوں کو بے شمار غلط فہمیوں اور غلط عادتوں میں شامل کرتا ہے۔ اگر باپ اپنے گھر سے باہر ہے، اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، اور اس کا کیا ہے، یہی ریزن ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ان کو غلط فہمیاں جو ہے ان کی زندگی میں جنم دیتی ہیں اور فیملیز ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ بڑی زبردست بات میں ابھی اسٹڈی کر رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ پڑھ رہی تھی کہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ انہی کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے اور خاندان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ ان آزمائشوں کو پہچاننا اور ان کی مزاحمت کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے جو اس دوران آپ کی فیملی کے دل میں اور ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام جو ہے وہ آتشین کے سانپ جو ہیں وہ یہی ہیں ہمارے گھرانوں میں، جو ابلیس ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ہی بازوؤں میں، اپنے پہلو میں اسے جنم دیتے ہیں، اور وہ یہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر ترجیحات ان کاموں کو دیتے ہیں جو ہمیں باہر کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں ہم ایک وقت میں اپنے گھرانے میں لے تو آتے ہیں، ہم اچھے شوہر نہیں بن پاتے، ہم ایک اچھے باپ نہیں بن پاتے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کہنے کو ہم اس بیوی کے لیے اور ان بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کیا فائدہ جن کے لیے ہم محنت کرتے ہیں وہ ہماری محبت کو سمجھ نہ سکیں یا وہ چیزیں ان کی سمجھ سے باہر ہو جائیں۔ ٹھیک ایلی کاہن کی طرح خدمت میں اتنے مگن ہو جائیں۔ خادموں کا بھی آج یہ حال ہے کہ ہم اس خدمت میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی فیملیز کو نہ ٹائم دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کو کر رہے ہیں اور یہ ہماری ساری فیملی جو ہے وہ خدا کے حوالے ہے اور خدا ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک خدا حفاظت کرنے والا ہے، اسی باغ عدن میں ابلیس بھی گھوما پھرا کرتا ہے، اور یہ وقت اور یہ دوریاں وہ جو ہے وہ ابلیس ہمارے گھرانوں میں اس طرح جدائیوں میں اسے تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے اپنے شیڈیول میں اپنی فیملیز کا ٹائم جو ہے وہ ضرور مینشن کرنا ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کو ٹائم دینا لازم ہے، خدا کا کام کرتے ہوئے بھی اور اپنے روزمرہ کاروبار میں بھی ہم ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ جن کے لیے ہم محنت کرتے ہیں ہم انہی کو کھو دیں تو وہ سب کچھ پانا ہمارا کس کام کا، جسے ہم پانے کے لیے جن کا نام لیتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے چیزیں چلی جائیں، ہم بہت کچھ پانے کی جو ہے وہ کوشش میں سب کچھ کھو دینے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پلیز
آج ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہوں اور ان باتوں پہ دھیان دیں کہ ہمیں اپنی فیملیز کو محبت کرنی، ان کو ٹائم دینا ہے، جن کے لیے ہم محنت کرتے ہیں انہیں محبت کا احساس، انہیں وقت دینے کا احساس دلائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے خدا آپ کے ان تمام چیزوں کو اس شیڈیول کے مطابق جو خدا نے ہماری زندگی میں پلان کیے ہیں، خداوند نہ پورا کرے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ بہت زبردست خوبصورت باتیں اور خوبصورت پیغام۔ تھینک یو سو مچ۔